أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال ربنا تبارك وتعالى وجل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. دنیا میں اپنی شخصیت اور اپنے کردار کی تشکیل اور تعمیر کے لیے پروگرامز کیے جاتے ہیں کہ یہ کیسا ورکشاپ ہے جس کا انویٹیشن آیا ہے. بولے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ورکشاپ اور یہ کیریکٹر بلڈنگ ورکشاپ ہے. 2 گھنٹے 1 دن کا. اس کا کیا مقصد ہے کہ اپنے اندر کی اچھائیوں کو ابھارا جائے، بڑھایا جائے اور کمی کوتاہیوں کی، ویکنیس، ویک پوائنٹ کی اصلاح کی جائے. اچھا ماشاءاللہ. تو وہ 2 دن 2 گھنٹے 4 دن کا ورکشاپ اللہ نے مجھے اور آپ کو پورے 30 دن کا ایک سیزن ہی دے دیا تھا. 30 دن کا سیزن، اس میں سے آج 15واں دن گزر رہا ہے. 14 ہاتھ سے نکل گئے. کیا سیکھا اس پروگرام سے؟ کیا سیکھا؟ بولے ایسے جو ہے موٹیویشنل اسپیکر آئے تھے کہ ماشاءاللہ ایک دم پھرتی چستی توانائی انرجی اسپرٹ بھر دیا میرے اندر. اب تو ادھر کا ادھر کر ڈالوں گا. تو یہ 14 دن میرے بھائیوں سوچنا اور غور کرنا ہے کہ ان 14 دنوں میں چینجنگ میرے اور آپ کے اندر کیا آئی. زندگی تو دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہے زندگی مثل برف کم، دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ دم بدم. تو یہ تو جیسے برف پگھلتی ہے، ایک بوند، ایک بڑا سا برف کا ٹکڑا ہو تو ایک سٹارٹنگ میں نہیں لگتا، لیکن وقت بیتتا جاتا ہے چھوٹا ہو جاتا ہے. ایک دم چھوٹا ہو جاتا ہے. کتنا بھی بڑا آئس برگ ہو، چٹان ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ پگھلے گا تو پھر ختم ہو جائے گا. زندگی اللہ نے جیسے اب دیکھیے کل 16واں روزہ، پھر ہم الٹی گنتی گنیں گے. اب کتنا؟ اب 14 دن، اب 13 دن، اب 12 دن عید کو، اب کیا ہے؟ اب 11 دن. ایسے جیسے ہی ہم دنیا میں آئے، ماں کے پیٹ سے نکلے، میرا اور آپ کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا مرنے میں. اب جو اس کا 2000 دن تھا، اب 2900، اب 99، اب 98، 99، 90. ایک دن گھٹ رہا ہے، ایک دن کاؤنٹ ڈاؤن چل رہا ہے. ہر منٹ، ہر سیکنڈ، ہر سانس جو گزر رہی، ہر دل کی دھڑکن جو دھڑک رہی ہے، مجھے اور آپ کو دنیا سے دور، قبر سے قریب کر رہی. تو کیا چینجنگ آئی میں نے اور آپ نے جانے کے لیے؟ بولے کہاں اتنی تیاریاں، اتنی خریداری. تھوڑا سا ایک سفر ہے، ایک جرنی ہے. اصل سفر، اصل جرنی آخرت کا سفر ہے. اس کے لیے کیا تیاری کی ترتیب اس رمضان میں میرے اور آپ کے دلوں میں، میرے اور آپ کے دماغ میں کیا پلان، کیا خاکہ، کیا منصوبہ آیا؟ اپنے گھر والوں کے اعتبار سے میرے بھائیوں، اچھا کھانا، اچھے مکان میں رہنا، قیمتی گاڑیوں کا استعمال کرنا دین میں منع نہیں ہے. انجوائے کیجئے جائز طریقے پہ، حلال طریقے پہ. اللہ نے دیا ہے. کسی کے ابا کا تھوڑی کھان. بولے تیرے باپ کا کیا جاتا ہے؟ تو اللہ نے دیا ہے اپنے بندے کو. بندہ کھائے، دوسرا بندہ کیوں جلے؟ ہاں، ہم اور آپ جلتے ہیں، کسی کو دیتے بھی نہیں. اور ذرا سا کسی کو دیکھا خوشحالی، سگا بھائی ہی کیوں نہیں، تو ہمارے اور آپ کے دل میں جلن ہونے لگے. گزشتہ ہی سنڈے کو وہ بات آئی تھی نا، کھلجا سمسم. ہم نے پھر وہ یوٹیوب چینل بھی ہے فیضان منیر گروپ، سارے بیانات اس پہ آتے ہیں. کوئی کمانے والا نہیں ہے حضرت والی صاحب کے نام پہ، کہ وہ صحابی سیدھے سادھے. آقا نے ایک دن دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، کہا جنتی آ رہے ہیں. دوسرے دن جنتی آ رہے ہیں. تیسرے دن جنتی. تو میں نے، آپ نے ان 14 دنوں میں خود کو جنتی بنانے کی کتنی کوشش کیا؟ اپنی کمیاں کوتاہیاں. اردو پوئٹ کہتا ہے کہ روز تھکتا ہوں میں کر کے مرمت اپنی. روزانہ اپنی سروس کرتا ہوں، ہر روز ایک نقص نیا مجھ میں نکل آتا ہے. دل سنبھالتا ہوں، دماغ آؤٹ ہو جاتا ہے. دماغ سنبھالتا ہوں، نظر بھٹکنے لگتی ہے. ایک کے پیچھے جاتا ہوں، دوسری آنکھ سے نکل جاتی ہے. تو ہمیں کوشش کر کے دل، دماغ، نظر سب کو قابو اور کنٹرول میں کر کے ان سب کو اللہ کا فالوور بنانا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا لور بنانا ہے. ہاں، یہ ہے مقصد، یہ ہے. تو دیکھیں نا میرے بھائیوں،
اللہ نے ایک چانس سے ایک موقع میں مجھے اور آپ کو رمضان کی مبارک گھڑیوں کی شکل میں عطا کیا، تو قرآن کریم روزانہ کتنا پڑھ رہے ہیں۔ رف زبان چلا کرتی تھی، اب کتنا اس پہ قابو کر لیا۔ گالیاں نکلا کرتی تھی، الحمدللہ اب توبہ کر لیا۔ نا اب یہ زبان گندی نہیں کہ بدن سے بدبو آتی، ایسی جھوٹ میں ایسی بدبو حدیث پاک میں جو ہے آتا ہے کہ آدمی جھوٹ بولتا ہے، فرشتہ اس کی بدبو برداشت نہیں کر پاتا، دور بھاگ جاتا ہے کہ جھوٹ چھوڑوں گا۔ من میں لالچ حرص، اس کی وجہ سے میں نے خیانتیں کیا۔ کسی نے مدرسے کے وظیفہ جمع کرنے کا بچے کا پیسہ دیا، وہی کھا گیا۔ ایسی خیانتیں سامنے آتی لوگوں کی، اور لبادہ اور حلیہ دینداروں کا بنا رکھا۔ جماعت مرکز حضرت نظام الدین سے ملی، مجھے امیر بنایا گیا، تشکیل ہوئی۔ دو ساتھی ایک دم کرامن کاتبین جو فرشتے لکھتے ہیں نا اچھا برا، دو ساتھی ایک دم چمٹ گئے میرے ساتھ۔ جا رہا ہوں تو بھی ساتھ میں، باہر انتظار میں، اب نکلا تو بھی۔ پھر جب جماعت بن گئی، ہم لوگ نکل گئے تو ہنس کے کہنے لگے مفتی صاحب آپ کو پتہ ہے ہم آپ کا پیچھا سایہ بن کے کیوں کر رہے تھے؟ وہ بتاؤ نا بھائی۔ اصل میں مرکز میں جماعت ملتی ہے، امیر صاحب کو ایسا بھی ہوتا ہے، خرچہ جمع کیا گیا بیت المال ٹکٹ بنانے کے لیے، اور 500 10 آدمیوں 12 آدمیوں سے کتنا ہو گیا؟ 6000۔ امیر صاحب 6000 لے کے غائب ہو گئے، کلٹی 6000 لے کے غائب۔ بولے ایسا بھی ہوتا ہے؟ دیکھیے کون کس بھیس میں آ جائے۔ کہتے ہیں مسجد سے چپل چوری ہوتی، کہنے والوں نے کہا نہیں، نمازی چور ہو ہی نہیں سکتا۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نمازی گالی دے ہی نہیں سکتا، نمازی خیانت کر ہی نہیں سکتا۔ یا تو اس کے نماز کی کوالٹی میں کمی ہے، یا تو وہ چور ہے، نمازی کا بھیس بدل کے آیا ہے۔ ہاں وہ جھوٹا ہے، نمازی کا بھیس بہروپیہ ہے، نمازی ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر نمازی ہے تو جھوٹا ہو نہیں سکتا۔ ہاں اگر میری زبان پھر بھی جھوٹ بول رہی ہے، ماں باپ کی میں خدمت نہیں کر رہا ہوں، تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ بس میں ڈھونگ کر رہا ہوں، بس میں نے بہروپیہ، میں جوکر ہوں۔ جیسے جوکر اپنا فیس بدلتا رہتا ہے، ایسے میں کبھی نمازی بن جاتا ہوں اور کبھی تسبیح لے لیتا ہوں، کبھی قرآن کھول لیتا ہوں۔ یہ سب میری ایکٹنگ کے کردار رول ہیں، میں بدلتا رہتا ہوں۔ ہاں اصل نماز تو میرے بھائیوں، اصل نماز جو ہمیں بری باتوں سے بھی روکتی ہے اور بے حیائی سے بھی روکتی، تو انشاءاللہ ابھی تو چانس ہے، ابھی سیزن رننگ ہے، رننگ بولے ابھی تو انشاءاللہ کما لیں گے، فکر مت کرو، ابھی سیزن چل رہا، آف نہیں ہوا ہے۔ کچھ کا منہ لٹک جاتا ہے، مفتی صاحب بہت مال خرید لیا تھا کہ اس سیزن میں بیچوں گا، سردی نہیں پڑی۔ ہمارے جاننے والے حافظ صاحب نے 10 لاکھ قرض لے کے، خواب بڑے دیکھتے ہیں آدمی، اپنی پونجی جتنی چادر اتنا ہی پیر، ارے بولو نا بھائی، پھیلانا چاہیے۔ اب حافظ صاحب لے لیا 10 لاکھ، اور وہ ٹھنڈی کا سامان، دلی میں ٹھنڈی نہیں پڑی، بیڑا غرق ہو گیا، قرض کہاں سے دے؟ تو ابھی تو سیزن رننگ ہے ماشاءاللہ، ابھی تو 15 روزے، تو اپنی مرمت کریں گے، سروس کریں گے نا، گاڑی بولے اب کام نکل آیا، ایسے بہت کام نکل آتا ہے، کبھی یہ دل لالچ کا، آنکھیں کبھی غلط دیکھنے، بولے کہاں کیا بات ہے، بہت فکر ہے، ہاں کام نہیں، کہاں جا رہے ہو؟ اللہ والوں کے پاس، خانقاہ میں جا رہا ہوں۔ کیا بات ہے، بہت بیمار ہو گیا، کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں۔ تو میرے بھائیوں کچھ تو طے کریں گے انشاءاللہ، ارے بولو نا، ہاں اللہ سے توبہ کر کے، اللہ سے معافی مانگ کے، اپنی کمی کوتاہی کسی کو نہیں بناتی۔ ہاں کوئی کچھ بھی کرے، اللہ خود چاہتے، تیرا کیا جاتا ہے؟ ہاں تیرا کیا جاتا ہے؟ میرا بندہ غلطی کرے، تو کیوں پیٹھ پیچھے غیبت کرتا ہے؟ تو کیوں برائی کرتا ہے؟ غیبت کرے گا تیری نیکی برباد ہو جائے گی۔ میرے بندے کے بولتے نا بھائی تیرا کیا، تو کیوں پیچھے پڑا؟ اللہ بھی کہتے تو میرے بندے کے پیچھے نہ پڑ، ہاں تجھے میں حساب کتاب کرنے، حساب تو میں لینے والا ہوں۔ کسی دن شرمندگی آئی، ندامت آئی، اس کو یاد آ گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا، جب میرے آپ جیسے ہم جیسے پاپی لوگوں کو کبھی توفیق ملتی نا، کبھی مسجد کا کونا، کبھی گھر کا کونا، کبھی بستر پہ لیٹے کبھی یاد آ جاتا میں بھی کسی کا بندہ غلام ہوں، اور شرما کے اپنے اللہ سے کہتا اللہ معاف کر دیجئے نا اللہ پاک۔ تو اللہ کو اتنا اچھا لگتا ہے، اللہ فرشتوں سے عرش کے کہتے ہیں او ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ، دیکھو یاد آ گیا نا، ارے یاد آئی، میری یاد آئی کہ نہیں آئی؟ ارے میری آئی کہ نہیں یاد؟ ارے کریں گے کہ نہیں اللہ کو یاد؟ بولو نا بھائی، ارے بولو نا اللہ، بہت غلطی ہوئی مولا،
بڑا بڑا آپ کی نعمتیں کھایا، ہاں معاملات خراب کیے، خیانتیں کیا، ہاں معاشرتی زندگی جہیز لیا، ماں بہنوں کا حصہ نہیں دیا، یا اللہ سب غلطیاں ہوئی، توبہ کرتا ہوں، لون انٹرسٹ لے لیا، اللہ آپ کو بہت غصہ آتا ہے، یا اللہ کمزور دل تھا نا، یا اللہ لالچ آ گئی تھی کہ بچوں کی لائف بن جائے گی، ایک گھر لے لوں گا، بزنس بڑھ جائے گا، یا اللہ یہاں تو ڈوب رہا ہوں، یا اللہ آپ بچا لیجئے نا، رو رو کے مانگیں، توبہ کریں، اللہ کریم ہے، اللہ ہاتھ پکڑ لیں گے انشاءاللہ، اللہ ہاتھ نہیں چھوڑتے اپنے بندے، اللہ تو بس چاہتے پھر اور تیزی سے آ جائے، تھوڑا سا نہیں ماں بچے کو ڈرایا جاتا، ارے وہاں نہیں جانا، تاکہ ماں باپ کے قریب رہے، نقصان سے بچے، ایسے اللہ بھی چاہتے ہیں اور تیزی سے میرا ہاتھ تھام لے، اور جب کوئی بندہ اللہ کا ہاتھ پکڑتا ہے پھر حالات ایسے سدھرتے ہیں کہ وہ جھوم کے کہتا ہے مجھے سہل ہو گئی منزلیں، وہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ میں آ گیا کہ چراغ راہ میں جل گئے، ہاں ہر مشکل ہر بند دروازہ کھل جاتا ہے، تو بولو توبہ کر لیں گے انشاءاللہ، مانگیں گے اللہ سے، اپنی فیلڈ میں دین کی خدمت کریں گے انشاءاللہ، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں عملی پریکٹیکل طور پہ زندہ کریں گے کہ میرے نبی کوئی کچھ بھی کرے، کھڑا کھائے الٹے ہاتھ سے کھائے، ہم تو جب بھی کھانے کا موقع آیا دعا پڑھ کے سیدھے ہاتھ سے اور دل محبت سے بھر جائے، یہ میرے سرکار و سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ ساری دنیا کا کوئی لائف اسٹائل ہو، مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لائف اسٹائل، پھر میرے بھائیوں میری آپ کی زندگی بھی خوبصورت و حسین ہوگی، پھر انشاءاللہ ہمیں دھرنے نہیں دینے پڑیں گے۔ جب بندوں کا تعلق مسجد کی سب سے اللہ کی ذات سے مضبوط ہو جائے تو اپنے رائٹس و حقوق کے لیے جنتر منتر پہ اپنے قوم کے بوڑھے علماء کو لے کے بیٹھنا نہیں پڑے گا، پھر آرڈر تو اللہ کے دربار سے اتریں گے، اللہ کے دربار سے، تو انشاءاللہ توبہ کر لیں گے۔ گھر والوں کو یہ بہت سے احباب بعد میں آتے ہیں دوست، مفتی صاحب وہ بیان اچھا تھا تو میں آپ بتا دوں، اب تک یہ یوٹیوب چینل حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے زمانے سے فیضان منیر گروپ نام کا، اس سے کمایا ومایا نہیں جاتا، وہ بس دین کی خدمت کے لیے ہے، تو میرے بھائیوں توبہ کر لیں، اپنی لسٹ خود بنا لیں، جو کچھ کہا سنا گیا اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ 13 منٹ ہوا ہے، 15 کا وہ رہتا ہے، 14 ہوا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی قبول کر لے، رمضان کی قدردانی کی توفیق دے۔ سبحان ابھی ہم لوگ انشاءاللہ چاند رات تک ہیں، دعا ہو گئی، جو جانا چاہتا جائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، میں اور ہم سب آپ کی خدمت میں اوپر کے فلور میں اعتکاف میں ہیں، ایرولی والے کوئی ساتھی آپ ہی گئے ہیں، عرفات آ گئے ہیں ہمارے ماشاءاللہ، قریشی صاحب کیا نام ان کے ابا کا، فیروز بھائی کے لڑکے، اور بھی کوئی ایرولی کا، کوئی بھانڈوب کا، کوئی نیرو، کہیں کا بھی بہت دور دور سے آئے، آنا چاہیں آئے، ساتھ بیٹھیں، جیسوں کے ساتھ بیٹھیں گے چرسی کے ساتھ بیٹھیں گے چرس کی عادت لگے گی، اللہ اللہ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو ارے بولو نا بھائی، اللہ اللہ کرنے کی عادت لگ جائے گی۔ اللہ عمل کی توفیق دے دے۔